کوئی چیز تو دکھا دو، ایک ذرہ دکھا دو، ایک چونٹی دکھا دو، ایک اناج کا دانہ دکھا دو، کوئی چیز تو دکھاؤ کہ جو ہمارے معبود ہیں ان سب نے مل کر ایک ذرہ بنایا، یہ دکھاؤ کوئی چیز. اور دکھانا ضروری ہے، ورنہ عبادت کرنے کا کیا جواز ہے؟ معبود خالق ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہو. اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے. خالق ہونا توحید ربوبیت ہے، اور معبود ہونا توحید الوہیت ہے. تو توحید الوہیت کی دلیل توحید ربوبیت ہے. اللہ الہ کیوں ہے؟ ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ اس کو سجدے کیوں کریں؟ کیونکہ وہ اکیلا خالق اور مالک، اکیلا. سارے غیر اللہ جمع ہو جائیں، ایک خاک کا ذرہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ ہم نے پیدا کیے، یہ ہم نے مل کر بنایا. تو کس قدر یہ حماقت کی بات ہے. ان کو تم پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کی دلیل تو پیش کرو. عبادت کی دلیل کیا؟ اس کا خالق ہونا. جو قرآن نے پہلا امر جاری کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں عبادت کرو کس کی؟ جو تمہارا رب ہے. رب کا معنی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. یہ سب دلیلیں ہیں اس کے معبود ہونے کی. اس کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ وہ رب ہے. اس کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، کیونکہ وہ کل کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ باتیں کسی اور میں موجود ہیں؟ ارونی، دکھاؤ مجھے. ماذا خلقوا، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ من الارض، زمین میں سے. ام لہم شرک فی السماوات، یہ ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں. کوئی ٹکڑا ایک انہوں نے آسمان کا بنایا ہو، کوئی شراکت داری ان کی. اللہ تعالیٰ خالق ہے سارے آسمانوں کا، انہوں نے بھی اس میں کوئی شراکت داری ڈالی ہو اور کوئی ٹکڑا کو حصہ انہوں نے بنا ڈالا ہو، دکھا دو. ام لہم شرک فی السماوات، یہ ان کے لیے حصہ ہو آسمانوں کو بنانے میں. یہ سارے آسمان تو اللہ نے بنائے، کوئی ایک ٹکڑا انہوں نے بنایا، دکھا دو. کیونکہ معبود کے لیے خالق ہونا ضروری. میں اللہ کی عبادت کیوں کروں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے پیدا کی ہے. پھر غیر اللہ کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی؟ یہ چیلنج موجود ہے. انہوں نے کچھ زمین میں بنایا ہو، دکھا دو. آسمانوں میں کچھ بنایا ہو، دکھا دو. سائنس ترقی کر کر کے کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ ایک ذرہ لا کر دکھا دو. پوری دنیا اسلام کے در پہ ہے، سازشیں کر رہی. تو اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس چیلنج کا جواب دے دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کہا تھا کہ ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب سورج کو لاتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر سچا معبود ہے، تیری ملکیت، تیرا تصرف چلتا ہے، اگر تیرا آرڈر چلتا ہے، تو ایک دن سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو گیا. مگر چیلنج تو موجود ہے نا کتاب اللہ میں، یہ قیامت تک رہے گا. تم ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ چکے؟ اس کا جواب ہی دے ڈالو. اب بھی موقع موجود ہے اسلام کی حقانیت پر وار کرنے کا. آؤ،
سارے مل کر، ساری ترقیاں اور سارے سائنسدان مل کر، یہ سارے جو معبودان باطلہ مل کر ایک دن کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. اللہ قادر ہے، اس کا امر چلتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائے گا. اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، یہ اس کا آرڈر چلتا ہے اس پر. تو ام لہم شرک فی السماوات، کیا تمہارے معبودوں کے لیے آسمانوں کے بنانے میں کوئی ایک حصہ بنانے میں، ایک ٹکڑا بنانے میں کوئی شراکت داری، کوئی حصہ ہو؟ بتاؤ.